بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ 7 دن آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر چند روز صوبیہ ابو لہب کی لونڈی نے دودھ پلایا، اور یہ وہی لونڈی ہے کہ جس کو ابو لہب نے ولادت شریف سن کر آزاد کیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اے دشمن رسول، تیرا بعد مرنے کے کیا حال ہے؟ ابو لہب نے بیان کیا، ہمیشہ سخت سے سخت عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کی رات کو ان 2 انگلیوں سے دوزخ میں پانی پینے کو ملتا ہے، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، اور میرے عذابوں میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس رات مجھے ایسی راحت نصیب ہوتی ہے کہ 6 دن کا عذاب بھول جاتا ہوں۔ مسلمانوں، ذرا انصاف کرو کہ جب ایسا کافر دشمن رسول کہ جس کی مذمت کا خود اللہ پاک گواہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں عذاب سے نجات پائے، تو جو مسلمان جان و مال کے ساتھ اللہ کے نبی سے محبت کرے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام اور عطیات سے محروم رہ سکتا ہے؟ صوبیہ کے بعد یہ دولت ابدی حضرت حلیمہ سعدیہ کو عنایت ہوئی۔ حلیمہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایک رات ہمارے قبیلہ میں غیب سے آواز آئی کہ اے بنی سعد کی عورتوں، خبردار رہو، اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی ہے، اور ایک لڑکا قریش میں پیدا ہوا ہے، اور وہ دن کا سورج اور رات کا چاند ہے، دوڑو، جلدی کرو اور اس دولت کو لے لو، خوش ہے تقدیر اس عورت کی جو اس کو دودھ پلائے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میرے قبیلے کی عورتوں نے جو یہ سنا تو اپنے خاوندوں کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں اور جلد جلد اپنی سواریوں کو تیز ہانکنے لگیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بھی ساتھ روانہ ہوئی، مگر میری اونٹنی نہایت ضعیف اور سست تھی، ہر چند کہ میں اس کو ہانکتی تھی لیکن وہ بہت آہستہ چلتی تھی، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی۔ جب میں مکہ پہنچی تو دیکھا میرے قبیلے کی عورتیں جو مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھیں، انہوں نے قریش کے لڑکے جو سب سرداروں اور مالداروں کے تھے لے لیے، اور میں نے ہر چند بہت تلاش کی لیکن کوئی لڑکا مجھ کو نہ ملا، تو نہایت رنجیدہ اور غمناک بیٹھی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مرد بڑی شان والے جن کے چہرے سے سرداری ظاہر ہوتی تھی کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ آدمیوں نے کہا مکہ شریف کے سردار عبد المطلب ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے با آواز بلند کہا کہ اے بنی سعد کی عورتوں، تم میں سے کوئی باقی ہے جو ہمارے پوتے کو لے؟ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے بول اٹھی، فقط میں باقی ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا حلیمہ، تو بولے کہ اے حلیمہ، میرا ایک پوتا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بنی سعد کی عورتوں نے اسے یتیم جان کر نہیں لیا، تو اسے لے لے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے مکان میں ان کے ہمراہ پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بی بی کہ ان کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہو بیٹھی ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ آپ کی ماں ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے میرا حال بیان کیا، یہ سن کر نہایت خوش ہوئیں اور بہت تعظیم کی، اور اس مکان میں لے گئیں جہاں حضرت آرام فرما رہے تھے، ہرے ریشم کا بچھونا اور سفید ریشم کا رومال اوڑھے سو رہے تھے، اور اس نورانی جسم میں سے خوشبو مہک رہی تھی۔ جس وقت میری نظر آپ کے جمال با کمال پر پڑی، 1000 جان سے عاشق ہو گئی، اور چاہا کہ جگاؤں، قریب ہو کر اپنا ہاتھ آہستہ سے سینہ مبارک پر رکھا۔ آپ نے آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دے کر گود میں اٹھا لیا اور اپنی داہنی طرف سے دودھ پیش کیا۔ آپ نے پیا، پھر میں نے چاہا کہ بائیں جانب کا دودھ بھی پلاؤں، لیکن آپ نے نہیں پیا اور اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، یہ انصاف اور عمر دیکھیے۔ روایت ہے
کہ بی بی حلیمہ آپ کو لے کر 3 دن مکہ میں رہیں، پھر رخصت ہوئیں۔ جب اپنے مقام پر آئیں اور ان کے شوہر نے حضرت کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا اور حضرت کو لے کر میں بھی چلی، تو اونٹنی پر آگے حضرت کو لیا اور پیچھے شوہر کو بٹھا کر قصد کیا، تو اونٹنی نے کعبہ کی طرف سجدے کیے اور چستی اور چالاکی سے چلی کہ سب ساتھیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور اونٹنی اس دولت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ کو لے کر کیسی اتراتی ہوئی زبان حال سے یہ کہتی ہوئی چلتی تھی، میں آج اپنے پیارے کو لے کے چلی ہوں، میں آج اپنے پیارے کو لے کے چلی ہوں، خدا کے دلارے کو لے کے چلی ہوں، نصیبہ میرا ناز کرتا ہے مجھ پر کہ روشن ستارے کو لے کر چلی ہوں، ہیں سب انبیاء ان کا منہ تکنے والے، میں کل کے سہارے کو لے کے چلی ہوں، ہوئے 2 جہاں جس کے جلووں سے روشن، اسی ماہ پارے کو لے کر چلی ہوں، چلی رقص کرتی وہ یہ کہہ کے اکبر، میں آج اپنے پیارے کو لے کے چلی ہوں۔ پیچھے جو رہ گئی تھیں یہ حال دیکھ کر وہ سب قبیلے والیاں کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، یہ کیا بات ہے کہ آتے وقت تو تیری اونٹنی چل بھی نہیں سکتی تھی اور اب یہ سب سے آگے آگے جاتی ہے، اب تو اور تیری اونٹنی کی کچھ اور ہی شان معلوم ہوتی ہے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ اونٹنی بولی اور کہنے لگی، قسم خدا کی میرے اوپر خاتم الانبیاء حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں غیب سے آواز آئی کہ اے حلیمہ، اب تیرے نصیب جاگے، کیونکہ تیرے گود میں حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو تمام مخلوقات جن و بشر کے سردار ہوں گے اور ان کی سب کائنات فرما بردار ہوگی، اور کہتی ہیں کہ جس منزل میں جا کر قیام کرتی، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مقام کی گھاس اور درختوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا۔ جب میں گھر پہنچی تو آپ کے قدم کی برکت سے میرے گھر میں اور ساری بستی میں بہت برکت ہوئی، اور میری بکریاں کثرت سے دودھ دینے لگیں اور میرے سب جانور موٹے تازے ہو گئے۔ جب میری قوم نے یہ حال دیکھا تو اپنی بکریوں کو ساتھ چرانے لگے اور میرے یہاں سے حضرت کے پاؤں کا دھون لے جا کر اپنے جانوروں کے حوضوں میں ڈالنے لگے، تو ان کے جانور بھی موٹے تازے ہو گئے اور کثرت سے دودھ دینے لگے، اور میرے قبیلے کی بکریاں حضرت کو اکثر سجدہ کرتی تھیں اور پائے مبارک کو چومتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی اور سب کو آپ کا اعتقاد بڑھ گیا۔ جس کسی کو کوئی بیماری ہوتی تو آپ کا ہاتھ اپنے جسم سے لگاتا، مرض دور ہو جاتا، اور اس جگہ سے کہ جس جگہ ہاتھ لگتا تھا خوشبو آنے لگتی تھی۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس روز آپ میرے یہاں تشریف لائے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہ رہی، آپ کے چہرہ انور سے مکان روشن رہتا تھا، اور جب کبھی اندھیری کوٹری میں جانے کی ضرورت ہوتی تو حضرت کو گود میں لے جاتی تو وہ کوٹری روشن ہو جاتی، اور جو چیز مجھے لینی ہوتی تھی بے تکلف اس نور کی روشنی میں لے لیتی تھی۔ مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ، ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو، تیری بات حق نے بنائی حلیمہ، یہ حلم و ثواب ان کے حصے میں آیا، کھلائی صوبیہ ہے دائی حلیمہ، بنی سعد کا دشت رشک چمن ہے، گلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ، وہ اللہ والا تیری گود میں ہے، ثناگر ہے جس کی خدائی حلیمہ، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بنی سعد کی عورتوں کو حسد ہے، بڑی دولتیں لوٹ لائی حلیمہ، جو حور و مرک کو میسر نہیں ہے، وہ نعمت تیرے ہاتھ آئی حلیمہ، تیری گود میں وہ گل مطلب کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، نبی تجھ سے راضی خدا تجھ سے راضی، بڑی کی یہ تو نے کمائی حلیمہ، ہوئیں مشکلیں ساری آسان اکبر،
بنی جب محمد کی دائی حلیمہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کی زندگی اور حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔